السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام ہے CDC ٹائم، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جنت حیدر صاحبہ، جو اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وردہ زینب، جو ریمیڈیل تھراپسٹ ہیں. سامعین محترم، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ براہ راست سنا جا سکتا ہے، بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ اس کو براہ راست دیکھا بھی جا سکتا ہے. رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ کچھ سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایڈوکیسی آف چائلڈ وتھ اسپیشل نیڈ ایز اے پیرنٹ، کے والدین کے طور پہ جن کے بچے اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہیں تو ان کو کیسے ایڈوکیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو دونوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. جنت، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کا تھوڑا تعارف کرا دیں، اور اس کے بعد آپ بینگ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ، آپ کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں؟ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اسپیشل نیڈس کے بچوں کو ڈفرینٹ تھراپیز فراہم کی جاتی ہیں، جس کے اندر اسپیچ لینگویج تھراپی آ جاتی ہے، جس کے اندر فزیو تھراپی آ جاتی ہے، جس کے اندر بیہیورل تھراپی آتی ہے، اور ریمیڈیل تھراپی آتی ہے. اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگس بھی ہم سکھاتے ہیں. وہاں پہ جو بچے کی نیڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے پہلے بچے کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو تھراپی دی جاتی ہے. اور بحیثیت اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ میرا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ جن کو بولنے کے مسائل ہیں، جیسے کہ وہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ بولتے نہیں ہیں، یا کچھ بچے صحیح نہیں بولتے، یا پھر کچھ ایسے بچے ہیں جو ایک لفظ میں جواب دیتے ہیں، وہ پورا جملہ نہیں ادا کرتے، ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. یا جن بچوں کو کچھ کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز نہیں چبا پاتے یا کھا نہیں پاتے، تو میں اس کے ساتھ بحیثیت اسپیچ لینگویج تھراپسٹ کام کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وردہ زینب. وردہ، آپ ریمیڈیل تھراپسٹ ہیں، تو ریمیڈیل تھراپسٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ ریمیڈیل تھراپسٹ کا رول یہ ہے کہ وہ بچے جو صحیح سے پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، جو بھی وجوہات ہیں ہم ان کی لکھائی اور پڑھائی پہ کام کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے جنت، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں کہ ایک بینگ پیرنٹس جن کے بچے اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہیں، کس طرح وہ ان کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ ان اے سینس کہ ان کو اگر نظر آ رہا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے، ان کے سامنے ظاہر سی بات ہے ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ پائیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کیسے دوسرے بچوں سے مختلف ہے، یا اس کی ایسی کون سی ضروریات ہیں جو دوسرے بچوں سے اس کو مختلف بناتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ایک جیسی کام کرے. بہن بھائی ہوتے ہیں تو بہن بھائی بھی ایک جیسے کام نہیں کر رہے ہوتے. تو پیرنٹس کے لیے، بحیثیت پیرنٹ، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کا جو بچہ ہے اس کی کون سی ایسی نیڈس ہیں جو کہ اسے دوسرے بچوں سے مختلف بناتے ہیں، اور ان نیڈس کو وہ کیسے فلفل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس بچے کو وہ آئسولیٹ کر دیں یا الگ کر دیں باقی گھر والوں سے یا سوسائٹی سے، یا سوشلی اس کو انٹریکٹ نہ کرائیں اور الگ رکھیں. اس کو کیسے معاشرے کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور کیسے ایک کارآمد فرد بنا سکتے ہیں معاشرے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ریسرچ کریں، کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھیں کہ بھئی کون سے ایسے سپورٹ گروپ ہیں جو ان کو اس کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، کیسے وہ اپنی ان نیڈس کو بچہ جو ہے اس قابل ہو کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے، کیسے وہ ایسے اداروں کی طرف جائیں، ایسے اداروں کی تلاش کریں کہ جو اس بچے کے لیے ضروری ہیں، یا ان کو ڈھونڈیں اور ان سے مدد مانگیں یا اس کی تھراپیز کرائیں. دیکھیں، اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے کوئی مسائل ہیں ساتھ، جیسے ڈاؤن سنڈروم ہو گیا، جیسے سیریبرل پالسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، یا ایسی کوئی اور کنڈیشن ہے جس کا پیدائش کے ٹائم پہ ہی پتہ چل گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے آپ
گھر بیٹھ جائیں, آپ پریشان ہو جائیں اس چیز کو لے کے کہ بھئی اب میرا بچہ اس نیڈ کے ساتھ ہے. جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے, لیکن اب آپ آگے کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور ایجوکیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ دیکھیں, آپ سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی تلاش کریں, آپ اس کو کسی سائیکالوجسٹ یا جو پیڈیاٹرک فزیشینس ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے مدد لیں, ان سے سوال کریں کہ میں کیسے اپنے بچے کی مدد کر سکتی ہوں. صحیح ہے. آپ وردہ کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ اور اس میں یہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسائل ہیں, اس کے بعد آپ اس کو کسی تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں, نہ کہ آپ کسی ریلیٹیو کی کسی بات پہ یقین کر لیں, کیونکہ وہ آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ تو آپ کو وہ دے دیں گے, لیکن جو تھراپسٹ کو پتہ ہے کہ ایک جو ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے اس کی نیڈس کس ٹائم پہ کیسے فلفل کی جا سکتی ہیں, وہ آپ کا کوئی ایک ریلیٹیو آپ کو نہیں بتا سکتا. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کی ویکنیس پہ فوکس نہیں کریں, آپ اپنے بچے کی جہاں پہ ویکنیس ہے وہاں پہ بچے کے اسٹرینتھس بھی ہیں, تو آپ اسٹرینتھس پہ بھی فوکس کریں کہ جو آپ کے بچے کے اسٹرینتھس ہیں, جیسے کہ وہ بچہ میں بھی لکھ صحیح سے نہیں رہا لیکن وہ پڑھتا بالکل صحیح ہے, اس کے وہ ہر چیز کو پک بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. تو ہم لوگ بجائے کہ اس کے لکھائی پہ ہم لوگ زور دیتے رہیں, آپ اس چیز پہ خوش رہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے. جب آپ اس کی اسٹرینتھس پہ خوش ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے تو ویکنیس خود بخود اوور کم ہو جائیں گی, اور جو ہے نا آپ کا اور بچے کا دونوں کا پھر ویکنیس پہ کام کرنے کا دل بھی کرے گا اور انٹرسٹ بھی ہو جائے گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آتی ہے انکلوژن. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے بچے کو آئسولیٹ نہیں کر دینا, ہم نے اس کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ سوسائٹی کا ایک کارآمد فرد بن سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بچے کی اسٹارٹ سے تھراپیز اس طرح سے ڈیزائن کریں. بہت ہی گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ 1 سال سے ابو بچے سے اسٹارٹ کر دیں. اس کی اسپیچ تھراپی اگر ہے یا اس کی ریمیڈیل تھراپی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, آپ اسٹارٹ سے اسٹارٹ کر دیں. آپ کو پتہ ہوگا جب کہ آپ کے بچے کی کیا اسٹرینتھس اور کیا ویکنیسز ہیں. جیسے میں وردہ نے کہا کہ آپ فوکس کرو, آپ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک عام بچہ جو ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ بچے نے گردن سنبھالنا جو ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں شروع کر دیا, آپ کا بچہ 6 ماہ کی عمر میں بھی ایک کام نہیں کر رہا, تو آپ وہاں پہ اس کے لیے ریلیکس نہ ہو جائیں کہ کبھی نہ کبھی کرنا اسٹارٹ کر دے گا, یا کسی گھر کے خاندان کے کسی فرد کی باتوں میں آ کے یا پڑوسیوں کی یا کسی اور کی باتوں میں آ کے آپ وہیں پہ روک نہ جائیں کہ بھئی گردن تو چلو 1 سال میں بھی سنبھال لے گا. 1 سال میں تو بچے کو چلنا چاہیے, 1 سال میں تو بچے کو بولنا چاہیے. اور ایک بچہ جو کہ 3 ماہ کی عمر میں بھی, ابھی 3 سے 6 ماہ کی عمر کے درمیان بھی, اگر 6 ماہ کی عمر کے اندر بھی وہ ایک ہاں جس کو ہم کوئنگ بھی کہتے ہیں اسپیچ کی زبان میں, اسپیچ لینگویج کی زبان میں, تو اگر ایک بچہ نہیں کر پا رہا تو یہ آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے. آپ اس کے لیے کسی نہ کسی جو کنسلٹنٹ بندہ ہے یا جس بندے کے پاس آپ کو جانا چاہیے آپ اس کی طرف جائیں. اور انکلوژن ان اے سینس کہ آپ اس کو جو ہے نا معاشرے کا حصہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ آپ اس بچے کو آئسولیٹ نہ کریں, اس کو باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کھیلنے دیں اور باقی بچوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنے دیں. اس سے بھی بچے کی سوشل انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ اس میں بہتری آئے گی, اس کی اسکلز بہتر ہوں گی. صحیح ہے, اس کی لرننگ بہتر ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ وردہ مجھے بتائیے گا کہ ایک پیرنٹ کے طور پہ کیسے ایکسیپٹنس جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے اگر اسپیشل نیڈس کے ساتھ بچے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ ہے اس کی کوئی بھی اسپیشل نیڈ ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آخر میں ہی کیوں. آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, آپ کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو وہ اس سچویشن سے نکالے گا بھی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو یہ چیز بہت ضروری ہے, اور وہ اس چیز یہ ایکسیپٹنس سلولی اینڈ گریجولی آئے گی, فوراً آئے گی بھی نہیں. تو سر وہ اس طرح سے آ سکتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ سپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں. جیسے کوئی بچہ ہے جو ڈاؤن سنڈرومس کے ساتھ ہے تو ڈاؤنس کا ایک سپورٹ گروپ بنا ہوگا. سپورٹ گروپ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے سارے وہ پیرنٹس ایڈڈ ہوں گے اس گروپ میں جن کے بچوں کو ڈاؤن سنڈروم ہے. تو جب بیسیکلی کیا ہوگا کہ اس گروپ میں صرف ڈاؤنس کے بچوں کی پیرنٹس ود ایکسپیرینس جو ہے نا شیئر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے نے یہ مائل سٹون کتنی ایج میں اچیو کیا, کیسے اچیو کیا, اور اس بچے کے ساتھ ہم نے وہ اچیو کرنے کے لیے کون سی تھراپی کرائی, کہاں سے کرائی.
ہمیں ایموشنل سپورٹ نہیں چاہیے. پھر ہم نے اس بچے کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ انہینس کرنی ہے, اور وہ ایسے ہی ہوگی کہ جو وہ بندہ جو وہ ایکسپیرینس کر چکا ہے وہ چیز, ہمیں اس سے انفارمیشن لینی چاہیے. اس سے جو ہے ہمیں اپنے بچے کی کوئی, اگر ہم نے کوئی چیز نوٹ کیا ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کریں, تو وہ ود ایکسپیرینس بتائے گی کہ میرا بچہ بھی ایسے کرتا تھا, تو ہم نے پھر اس کے ساتھ یہ تھیراپی کرائی یا جو بھی وہ بتائے گا. تو آپ اس بندے سے رجوع کریں جس کو اس کا ایکسپیرینس ہو. پیرنٹس ہیں, تھیراپسٹ ہیں, آپ ان سے جو ہے نا آپ رجوع کریں. اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹ, جہاں پہ ہم نے پیرنٹ کی ایجوکیشن کی بات کی کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈگری ہی حاصل کریں. ضروری یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ سپورٹ گروپ میں جائیں. پہلی بات کہ سپورٹ گروپ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. پیرنٹ کے نظریہ جو ہے وہ ایک پیرنٹ ہی بہتر بتا سکتا ہے, پیرنٹ ہی صحیح سے گائیڈ کر سکتا ہے. وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو, آپ انٹرنیٹ سے کیسے مدد لے سکتے ہو. انٹرنیٹ آج کل گھر گھر میں اسمارٹ فونس اور انٹرنیٹ اویلیبل ہے. آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کے فیس بک پہ جس طرح سپورٹ گروپ ہوتے ہیں, اسی طرح کافی سارے ویبینارس بھی ہوتے ہیں جو کہ فری ایکسیس دیتے ہیں, اور وہاں پہ پیرنٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے کافی ساری ورک شاپس ارینج کی جاتی ہیں. پیرنٹس ان کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں, ان میں رجسٹریشن اپنی کرا سکتے ہیں, اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں سے بھی اسٹریٹجیز سیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنی اوپینین دے رہا ہوتا ہے, اور وہ اسٹریٹجیز آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. آپ ویبینارس کے تھرو وہ سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لٹریچر اور آرٹیکلس بہت آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور اس معاملے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ لٹریچر جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ جس کو کہتے ہیں یا ریسرچ بیسڈ آرٹیکل آپ پڑھیں گے, اور جتنا زیادہ ان کو سمجھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے, اتنا زیادہ آپ کے بچے کے اندر چینج جلدی آئے گا, کیونکہ وہ ایک ریسرچ بیسڈ چیز ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی گھریلو ٹوٹکے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. جیسے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح نہیں بول رہا, تو چلو یہ ٹوٹکا کر کے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے میرا بچہ صحیح بولنے لگ جائے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس ٹائم پہ صحیح اس لیے نہ بول رہا ہو کہ وہ اس کا ایک مائل سٹون ہو. آپ کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ایررز جو ہوتی ہیں وہ بچہ اپنی ایج کے حساب سے بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم نے لیبلائز نہیں کر دینا کہ آیا میرا بچہ یہ ایرر کر رہا ہے, یہ مسٹیک کر رہا ہے, یہ چیز کر رہا ہے کیونکہ یہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے, تو میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں اور بہت اس کے لیے وریڈ ہو جاؤں. آپ جب ایویڈنس بیسڈ آرٹیکلس نکالو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ مائل سٹون تو ابھی میرے بچے کی عمر سے آگے کی چیز ہے, مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ ایج کے ساتھ ٹھیک ہوگا. اور کچھ ایررز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایویڈنس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ان میں میرا بچہ پیچھے ہے, مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور ویبینارس اٹینڈ کریں گے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے ایویڈنس بیسڈ پریکٹس سے, تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ میں بھی ایز اے پیرنٹ اور اپنے بچے کے اندر بھی تبدیلی محسوس کریں گے, اور جو ہے بچہ بہت اچھی اسکلس جلدی پک اپ کر لے گا. صحیح ہے. اچھا وردہ, آپ مجھے بتائیے گا کہ کئی دفعہ گھر میں گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو کہیں باہر لے کے جانا ہوتا ہے, تو اس طرح کی صورتحال میں چیزوں کو کیسے پلان کیا جائے اگر آپ کے ایک بچہ اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہے؟ سر ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا بچہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی کوئی سینسری نیڈس تو نہیں ہے, یا اس کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے. جیسے کہ اس کا انٹرسٹ میں بھی بلاکس میں ہو, پزلز میں ہو, تو آپ کو پہلے ایک کارنر سیٹ کر دینا چاہیے. اس میں آپ جو ہے اس کے انٹرسٹ کی ساری چیزیں رکھتے ہیں, جدھر صرف وہ نہ کھیل سکے. اگر گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ بچے اس بچے کے ساتھ کھیل سکیں. کارنر یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بس کارنر میں بٹھا دینا ہے, وہ کارنر ایسا ہونا چاہیے کہ جدھر اس کے ساتھ ہم لوگ انکلوژن بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو دوسرے بچے بھی آ کے اس کے ساتھ کھیل سکیں. جیسے لیٹس سے کہ ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں تو کوئی چھوٹا بچہ ہے ہمارے پاس, تو ہم اس کے بیگز تیار کرتے ہیں, اس کا فیڈر رکھیں گے, ڈائپرز رکھیں گے, سب کچھ رکھتے ہیں. تو ہم ضروری تو نہیں ہے کہ صرف ہم بیبی کا ایک بیگ رکھیں, ہم ان بچوں کا بھی بیگ تیار کر سکتے ہیں جس میں ہم ان کی انٹرسٹ کی چیزیں, پازلز ڈال دیں ہم نے, بلاکس ڈال دیے, اگر کوئی سینسری کٹ ہم لوگ جیسے بناتے ہیں وہ آپ نے ڈال دی. تو آپ جب باہر جائیں گے, آپ کا بچہ ٹینٹرمس تھرو کر رہا ہے یا وہ ضد کر رہا ہے کسی چیز میں, وہ کسی چیز سے میں انٹرسٹ شو نہیں کرا رہا, وہ بیٹھ نہیں رہا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ اگر اسے بلاکس دیں گے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. تو آپ نے اس کی ایک پہلے سے ہی ایک بیگ بنایا ہوگا, تو آپ جو ہیں اس کو بلاکس دے کے جو ہیں بٹھا سکتے ہیں. تو اس کی انٹرسٹ کی چیزیں آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ اس کی کیا ہیں, تو آپ اس کی انٹرسٹ کی چیزیں جب اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ خود ہی مینیج بھی ہو جائے گا, اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح سے وہ انوالو بھی ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا.
اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے ہم لوگوں نے پلاننگ کی جس طرح بات کی ہے، تو پلاننگ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا بچہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے تو آج گھر میں اس کے ساتھ کون رکے گا اور کون افراد باہر جائیں گے گھر سے. اکثر یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ اسپیشل نیڈس کا بچہ ہے، چلو جی اس کے ساتھ آج کون گھر پہ رک رہا ہے، باقی ہم سب نے تو باہر جانا ہے، چلو آج یہ گھر پہ رکے گا. پھر ماں بھی باہر جائے گی تو پریشان ہی ہوگی کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پتہ نہیں وہ اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنا تنگ کر رہا ہوگا کیئر گیور کو جو اس کے ساتھ رکا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بچے کو بھی کیوں گھر سے باہر نہیں لے کے جا سکتے، ہم اس کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اس کی جو نیڈس ہیں، جس طرح میم نے ابھی کہا کہ ہم اس کا بھی ایک بیگ بنا کے لے جائیں جس کے اندر اس کی سینسری کٹ ہے ہمارے ساتھ ہے، تو ہم وہ جب ساتھ لے کے جائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ آیا یہاں پہ یہ سچویشن ایسی ہے، جیسے کوئی شادی ہے یا کوئی ایسا فیسٹیول ہے یا کچھ اس طرح کا کہ یعنی جیسے عید ہے تو عید پہ آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو عید پہ یا شادیوں پہ بہت شور و غل بھی ہوتا ہے. تو جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آڈیٹری اور ویژول طور پہ نا سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کا ایک میلٹ ڈاؤن آئے اور وہ اس ٹائم پہ اس طرح سے ریئیکٹ نہ کریں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے، رونا شروع کر دے یا ہیٹنگ آ جائے یا کوئی بھی اس طرح کا بیہیویئر اس کا آتا ہے. تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے، جب پتہ ہے کہ بھئی اس سچویشن میں میرا بچہ اس طرح سے کام کرتا ہے تو میں کس طرح سے اپنے بچے کو لے کے جا سکتی ہوں. پلان جب پہلے سے بنا ہوگا، پہلے سے ہی چیزیں تیار ہوں گی، آپ نے وہ بیگ ساتھ کیری کیا ہوگا، تو وہ آپ کے لیے بھی مشکل کا باعث نہیں بنے گا. اور آپ کو جو آپ فیل کرتے ہو کہ بھئی مجھے تو اس نے، اکثر ماؤں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اس بچے نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، تو وہ چیز بھی نہیں آئے گی. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ٹینٹرم ضروری نہیں ہے کہ صرف اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچہ ہے وہ تھرو کرے. آپ جب بازار میں ایک اپنے دوسرے بچے کو بھی ساتھ لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے اس کو چاکلیٹ کھانی ہے اور اس کا بھی وہاں پہ ٹینٹرم آئے کہ بھئی مجھے چاکلیٹ نہیں ملی تو اب میں نے زمین پہ لیٹ کے رونا شروع کر دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے تو وہ ہی صرف ٹینٹرم تھرو کرے گا، آپ کا عام بچہ بھی تھرو کر سکتا ہے. تو آپ نے لیبلائز کر کے اس چیز کو بہت ججمنٹل ہو کے نہیں دیکھنا، آپ نے اس کو ایک عام بچے کے نظریے سے بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح میرا اسپیشل نیڈس، جس طرح میرا دوسرا بچہ جو ہے وہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا اس کا ایک بیہیویئر آتا ہے اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پہ، تو ہو سکتا ہے میرا یہ والا بچہ بھی کر سکتا ہے. اس چیز کی ایکسیپٹنس جب آپ کے اندر آئے گی اور آپ انکلوژن کو ٹارگٹ کریں گے اور پلان بنا کے چلیں گے تو یہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے اندر پھر یہ ایک میں اگزامپل دوں گی کہ ایک یہ چیز سمجھنی بھی ضروری ہے کہ سیم ڈس آرڈر کے ساتھ دو بچے ہیں، ایج بھی سیم ہے، پیرنٹس کا فائنینشیل سٹیٹس بھی سیم ہے، بہن بھائی بھی سیم ہے، رہتے بھی سیم فیملی انوائرمنٹ میں ہے کہ نیوکلیئر فیملی ہے یا زیادہ افراد کے ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو بھی اگر بے شک سب کچھ سیم ہے تو بھی ہو سکتا ہے ایک بچے کا بازار میں میلٹ ڈاؤن آئے اور ایک کا نہ آئے. اب وہاں پہ اب دو مائیں، وہ مائیں جو کہ تھیراپی بھی ایک ہی سینٹر سے لے رہی ہیں، وہ یہ سمجھ سکتی ہیں، وہ یہ کہہ سکتی ہیں جس ماں کا بچہ جو ہے وہاں پہ مینج رہا ہے اس نے اس ماں کو کہہ دیا کہ میرا بچہ تو یہ کام نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اس کے اوپر تھیراپی نہ ہو رہی ہے، صحیح کام نہ کر رہے ہوں، تھیراپسٹ کام نہ کر رہا ہو، یا تمہارا بچہ تو ہے ہی ایسا، تمہارے بچے میں تو یہ مسائل بھی ہیں، تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے. آپ نے اس کی بات کو جو ہے نا دل پہ نہیں لینا، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چاکلیٹ جس کے لیے میرا یہ بچہ ضد کر رہا ہے وہ چاکلیٹ اس بچے کو گھر پہ ہی ملی ہو، وہ گھر سے کھا کے نکلا ہو، اس کو اس ٹائم پہ ضرورت ہی محسوس نہ ہو رہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے چاکلیٹ پہ ہی اس کا ایک بیہیویئر آئے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور چیز ٹریگر کر گئی ہو. ہر بچہ جو ہے اس کی نیڈس بھی مختلف ہیں، بے شک انوائرمنٹ سیم ہے، بے شک آپ نے ہر چیز سیم کر دی، بے شک آپ نے تھیراپسٹ بھی سیم بٹھا دی، سب کچھ سیم ہے، لیکن آپ نے یہ سمجھنا کہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے. اس کی جو انڈیویجولائزیشن ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، انڈیویجولیٹی جو ہے نا اس کو آپ نے جو ہے نا نقصان نہیں پہنچنے دینا ان چیزوں کو دل پہ لے کے. اور پیرنٹ کا جہاں پہ سپورٹ گروپ کی بات آتی ہے تو آپ نے جہاں پہ سپورٹ کی بات کی کہ دوسرے پیرنٹ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آیا اس پیرنٹ کی بات آپ کے لیے کس حد تک مؤثر ہے یا مثبت آپ کے اوپر اثر ڈالے گی، یا آپ کی جو پیرنٹل گرومنگ ہے اس کے لیے کس حد تک مومن ثابت ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر وہ کریں، آپ نے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور خود اپنی ریسرچ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی سنی سنائی بات پہ عمل کریں. صحیح ہے. اب سامعین محترم پروگرام CDC ٹائم آپ سماعت فرما رہے ہیں، رفا FM 102.2 پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پہ بھی براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جنت حیدر صاحبہ جو اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وردہ زینب صاحبہ جو ریمیڈیل تھراپسٹ ہیں. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پہ والدین کے لیے، ایسے والدین
کہ جن کے بچے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں کہ وہ ان کو کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا وردہ, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ یا تھراپسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کون سے سوالات ہیں جو آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے ان سے پوچھنی ہے, کیا کیا معلومات لینی ہے؟ ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا بچہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, آپ نے اس کو مے بی وہ 3 یا 4 گھنٹے کے لیے صرف سینٹر میں تھیراپی لینے جا رہا ہے, باقی سارا ٹائم وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے کوئی ایک نئی چیز لرن کی ہے, مے بی وہ اچھی ہے یا بری ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اگر وہ اچھی ہے تب بھی آپ جا کے تھراپسٹ سے ڈسکس کریں, اور اگر وہ بری ہے تب بھی آپ ڈسکس کریں. لیکن اگر وہ اچھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں, آپ اسے کہیں کہ جیسے میرا بچہ ہے پہلے وہ بلاکس کو پھینکتا تھا, لیکن اب اگر اس نے پھینکے بھی ہیں تو وہ اس کو اٹھاتا ہے, وہ اس کو ٹیبل پہ رکھتا ہے اور وہ ان کو ایک طریقے سے جو ہے نا ارینج کر دیتا ہے. تو جو ہے آپ کو یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ میرے بچے نے اب یہ ایک نئی چیز سیکھی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کمانڈ دے رہے ہیں, جیسے اس نے نیچے گرایا اور آپ نے اس نے اوپر رکھ دیا, آپ اس کو کمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ باکس کے اندر رکھیں. مے بی جو تھراپسٹ ہے, آپ کو تھراپسٹ سے بات کرنا چاہیے, مے بی تھراپسٹ جو ہے اس نے ابھی صرف اس کا جو نیچے گرانے والی چیز ہے وہ بیٹر کرنے کے لیے اسے اٹھوانا سیکھا ہو, مے بی اس کو باکس کے اندر ابھی ڈلوانا نہ سیکھا ہو. تو کلیش نہ آنے کی وجہ سے آپ کو تھراپسٹ سے ڈسکس کر لینا چاہیے کہ یہ چیز ایک بچے نے نئی سیکھی ہے, اچھی ہے, تو اس کو آپ بتا دیں کہ آپ کیسے کرا رہی ہیں, تاکہ ایک کلیش نہ آئے کہ بچے کو بھی سمجھ نہ آئے کہ وہاں پہ میرے ساتھ ایسے, سینٹر میں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اور گھر میں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. تو کلیش نہ آنے, بچہ بھی کنفیوز نہ ہو, تھراپسٹ بھی کلیئر رہے اور پیرنٹ بھی کلیئر رہے. اور اگر جیسے بچے نے بہت زیادہ روتا ہے یا اس نے مارنا سیکھ لیا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں سینٹر میں اور آپ کہہ لیں کہ اگلے تھراپسٹ کو یا جو بھی وہاں پہ, آپ اس کو الزام دینا اسٹارٹ کر دیں کہ میرے بچے نے تو مارنا سٹارٹ کر دیا, وہ بہت زیادہ رونا سٹارٹ ہو گیا. مے بی سینٹر میں وہ بالکل بھی نہ روتا ہو, وہ گھر پہ روتا ہو, یا گھر میں وہ بالکل بھی نہ روتا ہو, وہ سینٹر میں روتا ہو, اس کی بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. مے بی اس کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو, یا مے بی وہ اس کی تھراپسٹ سے ریپو صحیح طرح سے بلڈ نہ ہوئی ہو, بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو اٹس بیٹر کہ ہم لوگ ہر اچھی چیز بھی اور بری چیز بھی ہم لوگ جو ہے نا ڈسکس کریں, ریدر دین کہ اگر بری ہے تو ہم جا کے الزام دینا اسٹارٹ کر دیں, اور اگر اچھی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا بس کہیں کہ نہیں یہ میرے بچے نے اب لرن کر لیا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب تو میرے بچے نے تھوڑا بہت بولنا سٹارٹ کر دیا ہے, تو وہ تھراپی دلوانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہمارا تو مین ٹارگٹ تھا کہ یہ بولنا سٹارٹ کر دے, تو وہ تھراپی ہی چھڑوا دیتے ہیں. جبکہ پیرنٹس کو نہیں پتا کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے. اگر وہ بچہ ہے اس نے مے بی صرف ایک ورڈ بولنا سیکھا ہو, اگر ہم اسے پوچھیں یہ کیا ہے تو وہ صرف یہ بتا دے کہ یہ پیپر ہے, وہ یہ پورا نہ بتا سکے کہ یہ پیپر ہے. تو ہمیں جو ہے صرف پیپر پہ ہی ہم لوگوں کو تھراپی نہیں رکوا دینی چاہیے. ہمیں پورے طریقے سے بچہ جب ہمیں لگے کہ ہاں یہ اب جو ہے پوری اس نے مجھے ہر اپنی نیڈ جو ہے وہ پورے سینٹینس میں بتائی ہے, تو تب ہمیں جو ہے پیچھے ہٹنا چاہیے, نہ کہ ہم لوگ تھراپسٹ سے بھی ڈسکس نہ کریں, بس بچے نے ایک ورڈ بولنا سٹارٹ کر دیا تو ہم تھراپی رکوا دیں. تو جو ہے تھراپسٹ سے جو ہے نا پیرنٹ کو اچھا بھی اور برا بھی جو بھی بچے کا بیہیویئر ہے وہ سوال ضرور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیکنیک جس طرح سے کوئی اپلائی ہو رہی ہے, یا بچے نے اب ایک جس طرح ایک پوئم کے تھرو تھراپسٹ نے اس کو ایک چیز لرن کرائی ہے, اور اس پوئم کو تھراپسٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آبویسلی نہیں دکھا رہا ہوگا, وہ اس کو جو ہے وربلی رائم کرا کے اور خود سے رائم پڑھ کے گا کے اس کو کرا رہا ہو. گھر پہ اگر بچے نے وہی رائم چلتی ہوئی ٹی وی پہ دیکھ لی ہے اور بچے نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے, جیسے ویلز آن دا بس پہ اس نے اگر کہہ دیا بس, تو پیرنٹس نے یہ نہیں کرنا کہ پورا دن اس کو وہی رائم جو ہے وہ لگی رہے. اس سے تو آپ اس کا نقصان کریں گے کہ آپ نے وہ ٹی وی چلتا چھوڑ دیا اور بچہ وہ دیکھتا ہی رہا, اور اس سے اس کا اسکرین ٹائم بلڈ ہو گیا, اور جو چیز تھراپسٹ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا اس کا نیگیٹو افیکٹ پڑ گیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی تھراپسٹ کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو. اس کے علاوہ تھراپسٹ سے آپ ڈسکس کریں کہ آپ نے آج کل کیا اس کے ٹارگیٹس رکھے ہوئے, گولس ڈسکس ہونے چاہیے.
اس کے علاوہ اگر تھراپسٹ نے کوئی ایسی بات آپ سے کی ہے یا اس کی ڈائری میں کچھ ایسا لکھ کے بھیجا ہے یا اس کی رپورٹ میں کچھ ایسا ہے یا اس نے کچھ آپ کو سجیشن دیا تو آپ لازمی پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں سجیسٹ کیا ہے, کہ اس کی کیا ریزن ہے یا آپ اس کو کس طرح سے کرا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں ایک بچے کے ساتھ بلاکس کے تھرو کام کر رہی ہوں تو میرا کام صرف بلاکس اس کے ساتھ لائن اپ کروانا, جڑوانا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, بلکہ میرا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے اس کا کلر کیٹیگرائزیشن ہو کہ ریڈ بلاکس کو الگ سے جوڑنا اور گرین کو الگ سے جوڑنا ہے اور یلو کو الگ سے جوڑنا ہے. گھر پہ وہ کیا کر رہا ہو, وہ الگ سے اگر جوڑ رہا ہے تو پیرنٹ جو ہے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں کہ تم جو ہے بلڈنگ ایک ہی کلر کی کیوں بنا رہے ہو. جبکہ یہ بھی ایک بچے کا مائل سٹون ہے کہ بچے کو یہ ریکگنائز کرنا آنا چاہیے کہ کلرز کی بھی ایک ڈسکرمنیشن ہے, کہ پیلا رنگ الگ ہے, لال رنگ الگ ہے اور ہرا رنگ الگ ہے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جب آپ آپس میں ڈسکس کریں گے, تھراپسٹ کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں گے, تو یہ بہت بچے کی تھراپی کے اوپر اثر ڈالتا ہے. بیسکلی جو بچے کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ٹرائی اینگل کی صورت میں ہوتا ہے. ایک ایج پہ ایک بچہ ہوتا ہے, دوسرے ایج پہ تھراپسٹ ہوتا ہے اور تیسرے ایج پہ پیرنٹ ہوتے ہیں. جب یہ جڑا ہوا ہوگا ٹرائی اینگل تو اس صورت میں جو ہے نا بہت بہتری جلدی آتی ہے بچے کی پرسنالٹی میں, بچے کی نیڈس میں, اور بچے کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بہت جلدی فرق نظر آتا ہے. اور سر اکثر پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ کسی پیرنٹ سے سنا کہ اب ہم لوگ اپنے بچے کے ساتھ یہ کام کرا رہے ہیں, جیسے ہم لوگ ہمارا بچہ جو ہے کوئی بھی ٹیکنیک جو ہے وہ لگاتے ہیں ہم اس پہ, تو جو ہے نا وہ اس سے زیادہ جلدی لرن کرے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پہلے تھراپسٹ سے جا کے پوچھیں کہ یہ ٹیکنیک اس پہ کیا افیکٹ آئے گا, اس پہ اچھا آئے گا, برا آئے گا. مے بی جس پیرنٹ سے آپ نے سنا ہے اس کا بچہ اور آپ کے بچے کا لیول ہی ڈفرینٹ ہو, آپ اس بچے پہ وہ لگانا چاہیں اور اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہ آ جائے. تو آپ کو تھراپسٹ سے جو آپ نئی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی پیرنٹ سے سن رہے ہیں, آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے ڈسکس ضرور کرنا چاہیے اپنے تھراپسٹ کے ساتھ. آپ نے صحیح, کوئی مائنر سے مائنر بھی اس کے رویے میں یا اس کے ایکشن میں کوئی چینج آتا ہے تو پیرنٹس بھی اور جو اس کے تھراپسٹ ہیں ان کی انٹریکشن جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بہت ضروری ہے. جنت, آپ آخر میں پروگرام کے آخر میں کوئی خاص پیغام والدین کے لیے دینا چاہیں؟ والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی اب اللہ تعالیٰ کی رضا میں ایک تو آپ نے راضی ہونا ہے. جو سچویشن جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا. آپ نے اس بات پہ دل برداشتہ نہیں ہو جانا. آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر کوئی ایک ایسی کنڈیشن آ گئی ہے جس کے لیے آپ کو مدد درکار ہے, کسی تھراپسٹ کی, کسی سائیکالوجسٹ کی یا کسی بھی اور ایکسپرٹ کی مدد درکار ہے, تو آپ کو ٹائملی اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا خود کو مورد الزام ٹھہرائیں. یا آپس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ اگر بچے کے ساتھ ایک کنڈیشن ایسی ہے ڈیولپ ہوئی ہے جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے یا آٹزم کے ساتھ بچہ ہے یا بچہ سیریبرل پالسی کے ساتھ ہے, تو ہر ایک کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہے اور اس کے اندر ماں کا یا باپ کے جینز کا یا ماں یا باپ کے رویوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر یہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے اوپر ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے اگر آپ ایز اے پیرنٹ اب ایک بچے کے ساتھ کام کریں گے, چاہے وہ والد ہے چاہے والدہ ہیں, تو وہ بچے کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالیں گے, بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو الزام دیں. آپ اس چیز کو سمجھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے سوسائٹی میں یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر اپنا بچہ اسکول میں داخل کرایا ہوا, ایک عام اسکول میں آپ کا بچہ جا رہا تھا اور بہت اچھے گریڈز لے رہا ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن ایک دم سے اس کا ایک کوئی بیہیویئر ایسا آیا جو کہ اس کے ٹیچرس نے رپورٹ کیا کہ یہ جو ہے یہ ٹیچر کو مار رہا ہے, یا یہ بات نہیں سن رہا, یا یہ ہائپر ہو رہا ہے, یہ ایگریسو ہو رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اگر وہ اسٹگماٹائز کر بھی رہے ہیں یا کہہ بھی رہے ہیں, تو آپ نے اس بات پہ اپنے بچے سے جو ہے نا متنفر نہیں ہو جانا کہ میرا بچہ تو بدتمیز ہو گیا ہے, یا میرے بچے کے اندر تو کوئی واقعی ایسی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے یا ایسا ڈس آرڈر یا ایسی کنڈیشن ڈیولپ کر لی ہے اس نے جس کا کوئی سلوشن ممکن نہیں ہے. آپ اس کے اسکول میں گئے, اس کی ٹیچر نے ایک چیز آپ سے کہی, آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ شی از ناٹ دا ایکسپرٹ. آپ نے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. اگر بچے کا کوئی ایسا بیہیویئر ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی اور بچے نے اس طرح سے زج کیا ہو, اس کے ساتھ اس طرح سے لڑائی کی ہو, جھگڑا کیا ہو, یا ایک ایسی صورت حال ڈیولپ کی ہو جس کی وجہ سے اس کا ایک بیہیویئر آیا ہے, تو آپ نے دل برداشتہ ہو کے اپنے بچے کے ساتھ متنفر نہیں ہو جانا. اپنے بچے کو کی جو ویکنیسز تھیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا شروع کر دینا. آپ نے اس کی اسٹرینتھس دیکھنی ہیں.
دیکھیں جب ایک بچہ کام کر رہا ہے اس کا بیہیویئر آیا ہے, ٹھیک ہے, آپ جب بھی ایک بچہ بیہیورل ایشوز کے ساتھ ہوگا اس کی پرفارمنس بھی گرے گی, لیکن ایک بچے کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے لیکن اس کا بیہیویئر بھی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے اسکول کے اندر اس کی بلنگ ہو رہی ہو, اس سے کچھ اور بچے پریشان کر رہے ہوں. خاندان کے اندر ہوتے ہیں کہ خاندان میں مائیں یا جو خالائیں پھپھیاں وغیرہ اس طرح سے ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, وہ اس بچے کو چڑھا رہے ہوں اور بچہ چڑھ کے بھی ایک حرکت کر رہا ہو یا ایک بیہیویئر اپنا رہا ہو, تو آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے ایسی کنڈیشن ہی تو نہیں پیدا کر دی اپنے انوائرمنٹ میں کہ جو بچے کو اس طرف لے کے جا رہی ہے. ہم نے فرینڈس میں اس کی فیملی میں ان چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت کریٹ کرنی ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے, ہم نے اس کے لیے اسپیشل انوائرمنٹ بنانا ہے, ہم نے اس کو جو ہے ایک ایسی سچویشن دینی ہے جو کہ اس کے لیے سیف ہو, جس میں وہ سیف محسوس کرے. اور انکلوژن بھی یہیں پہ آئے گی کہ وہ ایک جب سوسائٹی کے اندر یا خاندان کے اندر یا دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور اچھے طریقے سے بیہیو کرے گا, تو وہ اسی سچویشن میں ہے کہ جب آپ دل برداشتہ نہیں ہوں گے, آپ موٹیویٹیڈ رہیں گے, آپ اپنے بچے کے پیرنٹ بنیں گے اور اس کے اصل وکیل جس کو کہتے ہیں وہ بن پائیں گے, تو تبھی یہ چیزیں ہوں گی. صحیح. اور سر ہم نے جو ہے انکلوژن کو ہم نے دیکھنا, ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے بچے کو بس ہم نے آئسولیٹ کر کے نہیں رکھنا کہ جو ہے اب باہر لے کے جاؤں گی تو یہ شور کرنا سٹارٹ کر دے گا, یہ دوسروں کو مارے گا. آپ جب تک باہر نہیں لے کے جائیں گے, وہ اس انوائرمنٹ سے فیملیئر نہیں ہوگا, وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹس کو ایکسپلور نہیں کرے گا, تو وہ بچہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو جدھر آپ جا رہے ہیں, اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ وہ جگہ ایسی جہاں پہ بچے بھی جا سکتے ہیں تو آپ اسے ضرور لے کے جائیں, آپ اس کو گھر کی لمٹ تک جو ہے باؤنڈ کر کے مت رکھیں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں خواتین کا جو یہاں پہ تشریف لائیں, اور آج پیرنٹس کے لیے, ایسے پیرنٹس کے لیے کہ جن کے بچے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں, بہت اچھی ٹپس آپ نے شیئر کی. جنت یہ بتائیے گا کہ CDC میں بھی پیرنٹس کے حوالے سے کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کے پلان کا یہ حصہ ہے کہ ہم پیرنٹس کی ٹریننگ کے اوپر کام کریں گے. ابھی بھی ہمارے اسپیشل اولمپک کے ساتھ, اسپیشل اولمپک پاکستان کی معاونت سے ہم لوگ اس طرح کی ٹریننگ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, جس کے اندر پیرنٹس کو مختلف قسم کی گائیڈنس دیتے ہیں. جیسے ابھی ہماری کک آف کیمپ تھا, اس کے اندر پیرنٹس بھی حصہ تھے, مدرس بھی تھیں, اور انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. ان ٹریننگس کے اندر فائر ایویکویشن ٹریننگ تھی, اس کے اندر بھی پیرنٹس نے حصہ لیا. اسی طرح سے ہماری ٹریننگس چلتی رہتی ہیں, اور گاہے بگاہے ہماری میٹنگس بھی ہوتی ہیں بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ کہ اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے تو جو ہے وہ پیرنٹس تھراپسٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور تھراپسٹ ان کو اسٹریٹجیز وغیرہ بتا دیں, اور یہ ہماری میٹنگس ہوتی رہتی ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. سامعین محترم, پروگرام CDC ٹائم آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی نشر ہوا. اس میں گڈ تھنگ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پروگرام کا حصہ مس کر چکے ہیں, آپ نہیں سن پائے, تو فیس بک پہ آرکائیو میں یہ پروگرام موجود رہے گا. اس کے علاوہ رفا FM 102.2 پہ بھی یہ پروگرام شام 6 بجے بھی نشر ہوگا, اور پھر رات 12 بجے دوبارہ نشر ہوگا. تو اگر آپ یہ پروگرام مس کر چکے ہیں کوئی حصہ, تو آپ اس کو دوبارہ سن بھی سکتے ہیں اور فیس بک پیج پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارا آج کا جو موضوع تھا پروگرام کا, وہ والدین کے متعلق تھا کہ ایسے والدین کے جن کے بچے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں کہ وہ کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. اور ہمارے ساتھ موجود رہیں جنت حیدر صاحبہ جو اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں, اور ان کے ساتھ موجود رہیں ہمارے ساتھ وردہ زینب صاحبہ, ریمیڈیل تھراپسٹ ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.